अजाब हो रहा है यही देखना नामुमकिन था, लेकिन हो रहा है, प्रेजेंट है। मेरा नबी पास बता रहा है, जब ये जिंदा थे पेशाब से नहीं बचते थे, चुगली खाते थे, अजाब भी बता दिया, वजह अजाब भी बता दिया। जब वो चुगली खाता था तब नबी के सामने नहीं था, जब वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था नबी के सामने नहीं था, मगर नबी के सामने ना होते हुए भी अजाब तो प्रेजेंट है, वो उसका रीजन पास्ट है। हुजूर प्रेजेंट भी जानते हैं, हुजूर पास्ट भी जानते हैं। अब आलिम मा काला व मा यकून कहने में क्यों तकल्लुफ है? क्या कहने। अब छोटे छोटे गुनाह नबी की नजरों से नहीं छुपते, तो इनके मोटे मोटे गुनाह कैसे छुपेंगे? जब मेरे आका मौला की नजर से छोटे छोटे गुनाह नहीं छुपते, तो किसी के मोटे मोटे गुनाह कैसे छुपेंगे? और एक जुमला भी एक संपोरा गया, और वो ये कि मेरा नबी छुपे गुनाह को जानता है। छुपे, उनका गुनाह तो छुपा था, तेरा गुनाह तो किताबों में छपा है। इमाम अहले सुन्नत फजल खैराबादी से लेके इमाम अहमद रजा तक तुम्हारे छपे हुए गुनाहों की गिरफ्त की है। आज क्यों नहीं कौम के सामने वो किताबें तुम लाते हो? तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस दिखाते हो, वो 3 किताबें दिखाओ जिसमें छपा है। और छपा है तो छुपाते क्यों हो? और छुपाना था तो छपाया क्यों? छुपाना था तो छपाया क्यों? अब जब छप गया है तो छुपेगा कैसे? क्या कहने। जब छप गया तो छुपाओगे कैसे? वाह वाह। देखिए, रब को राजी करना यह हर बंदे पर फर्ज है। वो अल्लाह रहमान है, रहमान को राजी करना यह हमारा फर्ज है। कैसे राजी करोगे? आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाइए, फैमिली लाइफ में। आपके यहां मैं मेहमान बन के आऊं, आप अपनी पसंद का खाना खिलाओगे या मेरी पसंद का? हो सकता है कि तुम्हारी पसंद एक्सपेंसिव हो, लेकिन जब वो मेरी पसंद नहीं है तो जी मार के खाऊंगा। मेजबान का दिल रखने के लिए खा लूंगा, लेकिन अगर खाना मेरी पसंद का हो। मेहमान बांग्लादेश से आया है, खिलाओगे मोटी रोटी, उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जितने सब्र और शुक्र से खाएगा सारे गुनाह बख्श। क्या कहने। पंजाब से आए हुए मेहमान को बिहार का चावल खिलाओगे, मोटा मोटा चावल, फिर खाने ही से तौबा कर लेगा। बिल्कुल सीधी सिंपल बात यह है कि जो जिसे हमें राजी करना है उसकी पसंद, उसकी पसंद जानना जरूरी है। यूपी की पसंद अलग है, दिल्ली की पसंद अलग है, लाहौर की पसंद अलग है, पिंडी की पसंद अलग है, मीरपुर की पसंद अलग है, मुल्तान की पसंद अलग है, अरब की पसंद अरब है, अलग है, और इन लोगों की पसंद भी अलग है। सबकी पसंद अलग है, कोई बुरी बात नहीं है। अब जिस इलाके का आएगा उसकी पसंद हम मालूम करेंगे, तो पसंद मालूम करने का तरीका भी है कि एक ही है हमारे पास। सीधे सीधे हमसे पूछ लो, हजरत साहब क्या पसंद है, दावत दे रहा हूं, क्या पसंद है? एक तरीका तो यह कि डायरेक्ट मुझसे पूछो, और अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है
تو پھر اس سے پوچھو جو حضرت صاحب کے قریب ہے، سبحان اللہ قریب ہے، قریب ہے. تو اب اللہ کی پسند معلوم کرنے کا طریقہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھو، اور اگر ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پوچھو جو اللہ کے قریب ہے. اللہ کے قریب ہے. ارے جو اللہ کے قریب ہے وہی ہم سب کا حبیب ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، آپ ذرا غور فرمائیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب ایک حدیث شریف ہے. میں نے کہا تو ہر حدیث شریف ہے. اور جب اہل سنت پیش کرتے ہیں حدیث تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. ابے ضعیف حدیث نہیں ہوتی کیا؟ میں آپ کو بتا دوں حدیث نہ ضعیف ہے، نہ حدیث صحیح ہے، نہ متصل ہے، نہ منفصل ہے. یہ جتنی بحثیں ہیں، یہ جتنی ٹرمالوجی ہے، یہ سند کے بارے میں. قول رسول کو ضعیف کون کہے گا؟ یہ جو قول رسول کو صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تابعی سے تابعی نے، اور وہ پہنچا بخاری تک. تو اس لائن میں جو راوی ہیں ان پر بحث ہوتی ہے. تب اصطلاح صحیح، حسن لذاتہ ہی لغیرہ ہی، جتنی بھی تقسیم ہے، عزیز، متصل، منفصل، یہ سب وہاں ہے سند پہ. حدیث ضعیف نہیں ہے. چلو سند کو تم نے ضعیف کہا، اس لیے حدیث کو بھی ضعیف مجازن کہہ دیا. تو کیا ضعیف حدیث نہیں ہوگی؟ کیا مطلب ہے؟ ہمارا والد ضعیف ہو جائے تو والد نہیں رہے گا؟ کیا کہنے، واہ واہ. اماں بوڑھی ہو جائے تو اماں نہیں ہے؟ تو اگر حدیث بھی ضعیف ہے تب بھی تو حدیث ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے سند سے تو بھاری کام لیں گے، حلال و حرام کا کام لیں گے، عقائد کا کام لیں گے، مسائل و فقہ کا کام لیں گے. اور حدیث ضعیف ہے، جسے میرا باپ ضعیف ہے، تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 1 کوئنٹل کا بورا اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ. اب کہ ایک چھوٹا سا جھولا لے لو، سبزی لیتے آؤ، دروازے پہ بیٹھو، بتاؤ ہاشمی میاں اندر ہیں کہ نہیں ہے. کچھ تعارف کراتے رہنا، لوگوں کو ہدایت دیتے رہنا. چھوٹے چھوٹے کام تو کر ہی لے گا تو ضعیف حدیث سے کم فضیلت کا تو پتہ چلے گا. تعارف کا کام تو ہوگا. ضعیف حدیثوں سے نبی کی عظمتوں کی پہچان تو ہوگی. اس لیے یہ چکر میں کبھی نہ پڑنا. اب آئیے جہاں نبی نہیں ہے جی جی اس میں ہمارا ملک سب سے آگے ہے. انڈیا کی اکثریت میں نبی گم ہے. نبی آئے ہیں انہیں پتا نہیں، بھول گئے نبی کو، بھولا دیا نبی کو. 35 کروڑ دیوتاؤں میں چلے گئے. نبی آئے سب سے پہلے تو وہیں آئے، حضرت آدم سب سے پہلے وہیں آئے، لیکن انہوں نے آدم کو نہیں مانا، شیش کو نہیں مانا. اب ان کے بعد کوئی پوچھے تو ہیو یو اینی پروفیٹ، تو 80 کروڑ کہے گا آئی ہیو نو پروفیٹ. اب نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کیا بولنے سے ہم باہر ہوں گے اور کیا بولنے سے ریلیجن کے اندر ہوں گے. بھٹک رہا ہے ان کا سر اس ایک وحدہ لا شریک کے لیے، بھٹک رہی ہے ان کی روح خالق کائنات کا قرب پانے کے لیے. لیکن ایک نبی نہیں ہے، گائیڈ نہیں ہے. بند ہوا تو جس قوم میں نبی نہ ہو، نبی کو نہ مانتی ہو، اور پھر نیا نبی آنا بھی بند ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تب رسول نہیں گیا وہاں، عطائے رسول وہاں گیا. اور نبی کی کمی کو ولی نے پوری کیا. تو علم کی کمی پوری کرنا یہ کسی جماعت کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، مگر نبی کے فریضے کو پورا کرنا یہ صرف ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی مانا،
مگر نبی کا جو معنی ہے وہ نہیں مانا. کلمہ پڑھا, نبی کو ماننے کا دعویٰ کیا, مگر جو میننگ آف پروفیٹ ہے وہ نہیں مانتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از پروفیٹ وداؤٹ پروفیسی, ایسا مانتے ہیں وہ لوگ. نبی ماننا ہے, نبی کی میننگ جو ہے, نبی کا جو معنی ہے وہ نہیں مانا. اور ایسے وہ لوگ جنہوں نے نبی کا معنی نہیں مانا, ہم نے انہیں اپنا سنی نہیں مانا. نبی کا معنی دیکھیے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. ابو جہل کو نبی کا معنی معلوم تھا. اس کا ٹکراؤ یہ نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے, اس کی لڑائی یہ تھی کہ عبداللہ کا بیٹا نبی ہے کہ نہیں. نبی ماننے سے انکار کیا ہے, اس کے معنی سے نہیں. کبھی تو چھپا کر کے کنکریوں کو نبی کے سامنے آیا, نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے, چھپی بات بتاؤ, ڈھکی بات بتاؤ, کورڈ بات بتاؤ, ہڈن بات بتاؤ, غیب کی بات بتاؤ. وہ کافر ہو کر نبی کا معنی جانتا ہے, یہ بخاری تک پڑھنے کے بعد بھی نبی کا معنی نہ معلوم ہو تو یہ ستم بالائے ستم ہے. یہی وجہ ہے کہ بر صغیر میں علماء اہل سنت کے علاوہ نبی کا ترجمہ کسی نے قرآن میں نہیں کیا. میں اندر کا بھید کھول رہا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, سنیت کی شان, حقانیت کی پہچان, غوث و خواجہ کا فیضان, احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان. انہوں نے نبی کا ترجمہ کیا. رازی وقت, غزالی دوراں, علامہ سید احمد سعید کاظمی البیان میں نبی کا ترجمہ کیا. دیکھیے, تم لفظ موسیٰ کا ترجمہ نہ کرو, ابراہیم کا ترجمہ نہ کرو, سمجھ میں آتا ہے پراپر ناؤن ہے, لیکن نبی تو پراپر ناؤن ہے ہی نہیں. اس کا تو ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. 30 پارے کا ترجمہ کرنے والے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں, اور اگر کیا ہو تو لاؤ. امہ چینل کے پلیٹ فارم سے میں آواز دیتا ہوں کہ سنیوں کے علاوہ اگر کسی نے لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہو تو دکھاؤ. اب تو یہ جو چینل چل رہا ہے اس کا فیضان, اب یہ تو رحمتوں کا برسات ہے, عقیدے کا ساتھ ہے. مجھے اس موقع پر یاد آیا کہ آج سے 22 سال پہلے سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ویڈیو ٹی وی کے شرعی استعمال پر 250 صفحے کی کتاب لکھی, اور اس میں 15 چیپٹر بنائے, قرآن سے, تفسیر سے, حدیث سے, اور ثابت کیا کہ فوٹوگرافی از ڈیفرنٹ, ویڈیوگرافی از ڈیفرنٹ. آج سے 22 سال پہلے شیخ الاسلام رئیس المحققین ان کو غزالیہ دورہ نے لکھا, اور اسی فتوے کو پڑھنے کے بعد لکھا. جب بڑا کہتا ہے تو سند ہو جاتی ہے. رئیس المحققین ہونا ان کی سند ہے. اور آج الحمدللہ امہ چینل اسی راہ پہ چل پڑا, اور آہستہ آہستہ سب کی سمجھ میں آنے لگا. ہم ان کی سمجھ کو سلام کرتے ہیں. دیر آئے درست آئے. مئی
1975 میں پہلی مرتبہ میں آیا، ہمیں تو ڈھونڈنی پڑتی تھی سنیوں کی مسجد کہاں ہے، اور اب تو الحمدللہ چننی پڑتی ہے کہ کس مسجد میں جائیں۔ چننی پڑتی، واہ واہ، ایک بھی چینل نہیں تھا، اور آج ماشاءاللہ کئی چینل سنیوں کے چل رہے ہیں، اور اس کی پشت پر کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، شیخ الاسلام کی تحقیق نے ہمارے ارادوں کو مضبوط بنا دیا۔ کیا کہنے، آئیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نبی تو مانا، اس کے معنی کو نہیں مانا۔ ابو جہل کو یہ پرابلم نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے، اس کو پرابلم یہ تھا یہ نبی ہے کہ نہیں۔ کافر ضرور تھا مگر مردانگی تھی، ہم نبی نہیں مانتے مگر معنی مانتے ہیں۔ یہ بزدل نہیں تھے کہ نبی تو مانتے ہیں مگر معنی نہیں مانتے۔ سبحان اللہ صاحب، کیا کہنے، مانتے ہیں مانا نہیں، کیا کہنے۔ اب جب کسی نے میرے اماموں اکابرین اہل سنت کے علاوہ لفظ نبی کا ترجمہ جب کسی نے نہیں کیا تو کوئی بھید ہے، کوئی راز ہے۔ اس پر گنگا جمنی تہذیب سے دھلا ہوا ایک لفظ پیش کرتا ہوں، بسم اللہ، ارشاد، اور وہ یہ کہ وہ لوگ، توجہ چاہوں گا، بسم اللہ، وہ لوگ جو نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتے انہیں نبی کی ترجمانی کا بھی کوئی حق نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور غازی ملت، واہ واہ واہ، حضرات دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ واہ واہ، ان کو ترجمانی واہ، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو انگلش میں پروفٹ کے معنی ہیں وہی عربی میں نبی کے معنی ہیں، تو اب نبی کی میننگ ڈھونڈنے کے بجائے پروفٹ کی میننگ ڈھونڈ، میننگ آف پروفٹ، میننگ آف نبی۔ پروفٹ اسے کہتے ہیں جو پروفیسی کرے، اور پروفیسی اسے نہیں کہتے جو آج کی بات بتائے، پروفیسی کہتے ہیں جو آگے کی بات بتائے، چھپی بات بتائے، ڈھکی بات بتائے۔ آپ زمین پر ہیں، قبر میں 3 ہی سوال ہوں گے، نہ 2 نہ 4۔ ڈھکی بات بتائے، جنت میں کوثر ہے، سلسبیل ہے، تسلیم ہے، چھپی بات بتائے، اللہ ایک ہے، چھپی بات بتائے، جبریل میکائیل اسرافیل، چھپی بات بتائے، قیامت آئے گی، چھپی بات بتائے، امام مہدی آئیں گے، چھپی بات بتائے، ایک خاص علاقے سے فتنے شیطان کی سینگ نکلے گی، چھپی بات بتائے۔ ابے جس علاقے کو رسول کہیں گے کہ یہاں سے زلزلے، یہاں فتنے، شیطان کی سینگ نکلے گی، تو وہاں والے ریئیکشن میں کہیں گے یار اس کو غیب داہی نہ مانو تاکہ بات پہ بھروسہ نہ رہے۔ پروفیٹ اسے کہتے ہیں جو پروفیسی کرے۔ ایک اور انگلش ورڈ ہے فیوچر کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے، اسے فورکاسٹ کہتے ہیں نا، فورکاسٹ، جیسے کہ نہیں کوئی بھی فورکاسٹ ہو سکتی ہے، یہ بھی فورکاسٹ ہو سکتی ہے، جسے پیرس والے نے کتنی فورکاسٹ کر ڈالی۔ فورکاسٹ کہ اگلے 24 گھنٹے میں بوندا باندی کا امکان ہے،
रिमझिम बारिश हो सकती है, मौसलाधार बारिश हुई। मुझे वो बोले वाला कैलकुलेशन गलत हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। वाह भाई वाह, नमाजी की जगह मूसलाधार हो गया। वाह, तो ऐसे फोरकास्ट पे भरोसा मत करना। हाथ की लकीर देख के एक पंडित बोला, खान साहब आज मंडे है, फ्राइडे को तुम मर जाओगे। सैटरडे को डंडा लेके खान साहब ढूंढ रहे हैं पंडित को। तू बोला था फ्राइडे को मर जाऊंगा, सैटरडे में जिंदा हूं। वो पंडित ने जान बचाने के लिए कहा, खान साहब जा हाथ दिखाओ। तो उन्होंने हाथ दिखा। ओ हो, तुम्हारी डेथ लाइन जो है वो गायब हो गई, जान बची। सितारों को देखकर, हाथ की लकीरों को देखकर, स्टारिज्म से, पामिस्ट्री से आगे की बात बताना हो रहा है। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। क्या बात है। लेकिन हालत जंग में, ड्यूरिंग वॉर, आई एम यूजिंग ड्यूरिंग वॉर इंटेंशनली, इसलिए कि लड़ाई की हालत में बड़े से बड़ा कर्नल, बड़े से बड़े जनरल को पता नहीं कि आर्मी का सोल्जर कहां होगा। जब दो फौजें आपस में भिड़ जाएं तो जनरल कर्नल को छोड़ो, खुद सिपाही को नहीं मालूम मैं लड़ते लड़ते आगे जाऊंगा या हटते हटते पीछे जाऊंगा या डिफेंस में राइट हो जाऊंगा या लेफ्ट हो जाऊंगा। हमें लड़ने वाले को अपनी जगह नहीं मालूम। ऐसी अनसर्टेनिटी में, ऐसे गैर यकीनी हालात में अगर मेरा नबी मैदान में लकीर खींच कर कहे अबू जहल यहां मरेगा, अतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, तो कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पे आना पड़ेगा। अबू जहल यहां मरेगा, अतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नुजूमी का इल्म है, नुजूम नहीं, नबी का इल्म गैब है। एक साहब को तकलीफ हुई, कहने लगे हदीस सुनो। क्या हदीस? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में मैं हौजे कौसर के सामने रहूंगा, पास रहूंगा, लोगों को जामे कौसर पिलाऊंगा। कुछ फरिश्ते चंद लोगों को घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, अरे ये मेरे साथ उठे बैठने वालों को कहां ले जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने क्या क्या बीदत है, क्या क्या गुमराहियां की हैं, इसलिए ले जा रहा हूं। देखो फरिश्ता कह रहा है, या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते। अगर फरिश्ता कह रहा है कि आप नहीं जानते तो गैबदा कैसे हुए? ये हदीस पेश करते हैं। अपर चैम्बर खाली है, जुबान पे जो रख दिया गया वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, उसका सीधा कनेक्शन विजडम से नहीं है। न ऊपर विजडम है, न नीचे विजडम टीथ है। ऐसे अल्फाज है जिसमें सिर्फ टीस है। आप और फरमाए, मैंने कहा इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है, इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है। फरिश्तों ने कहा, या रसूलल्लाह आप नहीं जानते आपके बाद क्या क्या इन्होंने जलालतें की हैं। सबसे बड़ी जलालत तो ये कि जलालत ही का नाम हिदायत रख दिया। बड़ी बड़ी जलालतें की है, उनमें एक जलालत यह है कि जलालत ही को हिदायत समझते हैं। आपके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी गुमराहियां की हैं, आप नहीं जानते। मैंने पूछा ये फरिश्ते कब कहेंगे? कब महशर में कहेंगे? और मैंने कहा नबी कब कह रहा है? मदीने में कह रहा है। अभी नबी मदीने में है और महशर का वाकया बयान कर रहे हैं। मैं कौसर पे रहूंगा, ये गायब है। मैं कौसर का जाम पिलाता रहूंगा, ये भी गायब है। फरिश्ते सामने से कुछ लोगों को ले जाएंगे, ये भी गायब है। और
اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ ہے، یہ بڑا طویل موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو معنی نبوت اور مقام نبوت پر اور بات ہوگی، ابھی تو وہ بات ہو جو رب نے کی۔ یا ایھا النبی، اب اس کا ترجمہ، یا ایھا النبی، ہاں تاکید کا ہے، یا ایو، یہ دونوں پکارنے کے لیے۔ ایو بھی ایک حرف ہے عربی میں جو پکارنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور آپ بھی اس کو یوز کرتے ہو۔ یاد دلا دوں صرف، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، وہاں یا نہیں ہے، ایھا النبی۔ ہم تو سنگل یا سے پکارے، تب تو اتنا برہم ہو گئے، اور اللہ ڈبل یا سے پکار رہا ہے، یا سے بھی اور ایو سے بھی۔ ہمیں سب سے پہلے خدا نے پکارا ہے، پہلے اسے روکو پھر ہم کو ٹوکو۔ جو رب نے چاہا وہی ہم سب نے چاہا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ مکان سے پاک ہے نا؟ لمٹ سے، لمیٹیشن سے، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ اللہ نے جب پکارا تو مکان میں تھا کہ لا مکان میں؟ جبریل امین نے کلام لیا، اللہ جانے اللہ کہاں، مگر وہ وہیں سے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اور اس کی شان ہے لا مکان، نبی مکان میں، پکارنے والا لا مکان میں۔ اب ان کو سمجھ ہوتی تو سمجھ جاتے کہ جب لا مکان سے مکان والے کو پکارا جا سکتا ہے تو مکان سے مکان والے کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ تو نبی کا پورا ترجمہ فٹ کر لو، یا ایھا النبی کا کمپلیٹ ٹرانسلیشن یہ ہے، اے بلند رتبہ انسان، مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی باتیں بتانے والے۔ اب ایسے کو بھیج کر فرماتا ہے رب یہ آئے نہیں ہے، انا ارسلناک، ہم نے ارسال کیا ہے۔ یہ کہیں سے نکلا ہوا نہیں ہے، کوئی گروہ بنا کر نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، یہ کسی کا غلام بھی نہیں ہے۔ نبی تو غلام ہوتا ہی نہیں، نبی کسی نبی کا غلام نہیں ہوتا۔ Prophet is not slave of any prophet. Prophet is slave of Allah Almighty, not prophet. یہی تو معجزہ ہے میرے نبی کا کہ پہلے غلام پھر کچھ بھی دعویٰ کرو۔ حضرت گرامی توجہ چاہوں گا، ہم لوگ غلام ہیں اس لیے ہم لوگ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ میں اپنے بارے میں بول رہا تھا، کہیں اور چپک جائے تو اس کی قسمت۔ I'm talking about myself here, slave. ہم غلام ہیں نبی کے، ہم غلام ہیں محمد کے، ہم غلام ہیں احمد کے۔ تو محمد کا غلام غلام ہوگا، نبی نہیں۔ احمد کا غلام غلام ہوگا، نبی نہیں۔ علی کا غلام بھی نبی نہیں ہوگا، جب علی نبی نہیں تو غلام کیسے نبی ہوگا؟ یہ ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو رب کہہ رہا ہے ادھر ادھر دھیان مت ڈالنا، یہ سیلف میڈ پروفٹ نہیں ہے۔ انا ارسلناک، میں نے بھیجا۔ ارسال کے لیے تین بات ضروری ہے بھیجنے کے لیے۔
ہر بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری ہے. بھیجنے والا ہو, نہیں تو کون بھیجے گا؟ آنے والا ہو, نہیں تو کیا بھیجے گا؟ پانے والا ہو, نہیں تو کہاں بھیجے گا؟ اللہ نے بھیجنا کہا ہے, ارسلنا کا, تمہیں بھیجا ہے. تو اس بھیجنے میں بھی تینوں ہونا چاہیے. آپ اپنی ڈیلی پریکٹس میں دیکھو نا, آپ نے میرپور خط بھیجا, بھیجنے والے آپ, جانے والا لیٹر, پانے والا آپ کا باپ, اور یہ تینوں الگ الگ ہیں. بھیجنے والا جانے والے کی طرح نہیں, جانے والا لیٹر ہے, بھیجنے والے کی طرح لیٹر نہیں. اور یہ ابا کی طرف گیا, ابا لیٹر کی طرح نہیں. بھیجنے والا خدا, آنے والا مصطفیٰ, بندوں کی طرف. نہ خدا نبی کی طرح ہے, نہ نبی بندوں کی طرح ہے. ارسلنا کا, ہم نے ارسال کیا. بھیجنے والا اللہ, آنے والے رسول اللہ, بندوں کی طرف. دوسرے لفظوں میں بھی یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ خدائے بزرگوں برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے, پراپر گائیڈنس کے لیے بیچ والا بھیجا. خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہے نبی. اسے اندازہ لگاؤ, کیا اندازہ لگاؤ کہ جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر. نیچرل کوالٹی, یونیورسل ٹروتھ, ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ جو بیچ میں ہوگا. ایک لڑکا آیا بولا, حضرت صاحب آئی اسٹوڈ سیکنڈ ڈویژن ان مائی ایگزامینیشن. میں کیا سمجھوں گا سیکنڈ ڈویژن سے کہ یہ فرسٹ ڈویژن کے برابر نہیں اور تھرڈ ڈویژن کے برابر بھی نہیں. بیچ کا ڈویژن, بیچ والا نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. اے رسول, آپ خدا و بندے کے بیچ کی کڑی ہیں. نہ خدا کے برابر سمجھا جائے گا نہ بندوں کے برابر سمجھا جائے گا. جو خدا کے برابر سمجھے گا وہ غالی ہے, جو بندوں کے برابر سمجھے گا وہ باغی ہے. اور یہ سنیوں کا مقدر ہے, نہ ہم غالیوں میں ہیں نہ باغیوں میں. ارے بیچ والے کی خوبی اور بتا دوں, یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے ملے. ڈائریکٹ یو کین ڈو ٹو کنونس یو, ٹو فیڈ یو. دیکھو یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے پھٹافٹ, کھٹا کھٹ, جھٹا جھٹ, نو لیٹر, نو سپورٹ, نو پوا, نو سورس, ڈائریکٹ. لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. اے نبی, آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں, لیکن بندہ اگر خدا سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ ملے اللہ سے مل نہیں سکتا. آپ اپنے یہ اتنا تو خیال رکھو کہ جتنا تم بولو گے میں چپ رہوں گا. 2 نعرے بہت ہیں, ایک نبی کے ایک غوث کے. نبی کا لگا دیا تو بدعقیدہ نہیں ہے, اور غوث کا لگا دیا کسی برے فرقے میں نہیں. سفیشینٹ. تو آپ یہ دیکھو نا ذرا سا وقت کا بھی خیال. اللہ اکبر, بسم اللہ. کعبے میں کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں جو میں پینٹنگ کر رہا ہوں. واہ واہ واہ, بہت اچھی پینٹنگ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ ان کو لکھنؤ کی زبان میں یہی کہوں گا کہ اب کیا بولوں, وہ کیا تھے, کفر کی حالت میں کیا تھے. بس یوں سمجھو ہمارے ہاں جب کسی کو بہت خراب کہتے تو کہتے یہ بڑے وہ ہیں, ہم اسے سمجھ جاتے ہیں. ابو جہل مکے کا سب سے بڑا گنڈا تھا, وہ بھی ان سے ڈرتا تھا. یہ بڑے وہ تھے, کعبے کی طرف پیٹ کیے بیٹھے ہوئے.
एहतराम ही नहीं। अरे क्या कह रहे हैं, सुभान कुफ्र की हालत में काबे का एहतराम ही नहीं किया, पीठ लगा के बैठे हैं, पीठ किए हुए हैं काबे की तरफ। अल्लाह। आजकल काबे के काबा की तरफ लोग पीठ किए खड़े हैं। काबे का काबा, काबे का काम। हाजी आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। उधर पीट करके खड़े हुए। मैंने कहा किन हालतों से सीखा? तो उनकी इसी हालत से सीखा। एक चुगलखोर आया, बोला ए उमर 39 अरब बिके मुस्लिम, 39 हो गए। वो समझे 10-12 हुए होंगे। 39 सुनकर आग लग गई। आंख निकाल के, मुंह फुला के, छाती चौड़ी कह के, हाथ में तलवार लेके, हवा में लहराए के बोले 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। हवा में क्या बोले? 40वां। समझो यार, तब आगे बढ़ू। बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, 40वां नहीं होने दूंगा। तलवार निकाल के बोले। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने कहा 40वां नहीं होने दूंगा, किस हालत में थे? कुफ्र की हालत में। इसी हालत में लोग ऐसा डायलॉग बोलते हैं। क्या कहने। अब अगर कोई कहे 40वां ना करो, तुम झगड़ा मत करना, उसकी हालत समझ लेना। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात। और उधर रहमत खुदा देख रही है, क्या बोला तू? 40वां नहीं होने देगा, मार डालेगा मेरे नबी को, किल करेगा, प्रॉफिट का मर्डर करेगा। न रहे बांस न बजे बांसुरी, ऐसा सोचता है। उठ, मेरा घर छोड़, स्टैंड अप, गो टू हाउस ऑफ माई बिलवेड प्रॉफिट। चल, क्या बात है। बड़ा आया, 40वां नहीं होने दूंगा। तू आगे तो चल, 40वां तू ही है। क्या 40वां मुकम्मल भी हुआ, सुभान अल्लाह। और जब सुन्नियों ने सुना कि फारूक आजम 40वें, बच्चे ने कसम खा लिया, जान चली जाए 40वां नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। वाह वाह। नारे तकबीर, आप नारे रिसालत, सदाने हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद। आप जरा गौर फरमाइए। क्या कहने। काबे में थे, कुफ्र की हालत में, नबी के पास पहुंचे, निगाहे उमर निगाहे रसूल से, निगाहे रसूल निगाहे उमर से टकराई। दामने उमर को हिला के पूछा, क्या तेरे ईमान लाने का वक्त नहीं आया? कदमे नाजिल रसूल पर जबीन अकीदत व मोहब्बत झुकाकर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जरा गौर फरमाइए, मैंने इख्तिसार से जानना चाहा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, या फारूक आजम आपको अल्लाह मिला कब? अल्लाह मिला कब? उनका रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। मैं कहा इससे पहले तो काबे पर मेरा कब्जा था, मेरी बात चलती थी, कुंजी जनाबे अबू तालिब के हाथ में होती थी, धौंस मेरी। अरे मैंने हजी असवद को चाट डाला, चूमा ही नहीं चाटा है, अल्लाह नहीं मिला। मुताब पे चक्कर मारता रहा, अल्लाह नहीं मिला। सफा मरवा पे दौड़ता रहा, अल्लाह नहीं मिला। पूरे हरम पे कब्जा कर लिया, अल्लाह नहीं मिला। पूरे हरम पे अमलन कब्जा कर लिया, अल्लाह नहीं मिला। जब नबी मिला तब खुदा मिला। फारूक आजम ने पोल खोल दिया कि काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। एक बात और साफ लफ्जों में आपको बता दूं कि काबे पे कब्जा करने से इंतजाम मिलता है, इंतजाम मिलता है। नबी मिल जाए तो इस्लाम मिलता है।
ارسلنا کا ہم نے بھیجا، خدا کرے رب کا یہ بھیجا ہوا آپ لوگوں کے بھیجے میں آ جائے، تو امہ چینل پہ جو رب نے مجھے بھیجا ہے وہ کام آ جائے۔ اے اللہ، جب تو نے یہ ارادہ کیا تھا کہ عمر ابن خطاب کو اپنا قرب عطا کرے گا تو ڈائریکٹ کیوں نہیں لیا؟ یہ نبی کے پاس کیوں بھیج رہا؟ ان کا اسی سے نبی کی امپورٹنس سمجھو۔ بلانا چاہتا ہوں میں اپنے قریب، لے جاتا ہوں حبیب کے قریب، ڈائریکٹ نہیں۔ جب اللہ کو ڈائریکٹ پسند ہی نہیں ہے، کوئی صحابی ڈائریکٹ خدا تک گیا ہی نہیں، نبی ملا، خدا ملا، ڈائریکٹ نہیں۔ ان ڈائریکٹ والوں سے سادگی میں ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ بھئی اگر تمہارا پلان ڈائریکٹ جانے کا ہے تو ڈائریکٹ آیا کرو۔ آؤ ڈائریکٹ، جاؤ ڈائریکٹ، آتے ہو وسیلے سے۔ ابا، اب ایک ابا سے نہیں کام چلے گا، اس کا ابا، اس کا ابا، اس کا ابا، صبح تک کہو تو شاید حضرت آدم تک پہنچو۔ یہ چھوٹا سا وجود، لاکھوں وسیلہ۔ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ آپ کو وسیلے کے بارے میں ایک بات بتا دوں، اسے نوٹ رکھیے گا کہ جتنا اونچا جانے کا ارادہ ہو وسیلہ بھی اسی حساب کا ہو۔ 2-4 فٹ اوپر جانا ہے تو بامبو کا وسیلہ بھی کام دے دے گا، لیکن 10 اسٹوری پر جانا ہے لفٹ کا وسیلہ لو۔ 52 اسٹوری ملٹی اسٹوری بلڈنگ اینڈ یو آر گوئنگ 52 اسٹوری۔ ابھی اگر سیڑھی سے جائے گا تو کاندھے میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اوپر جانا ہے تب ہیلی کاپٹر کا وسیلہ لو، اور اوپر تو بوئنگ کا وسیلہ لو، اور اوپر تو جمبو جیٹ کا وسیلہ لو۔ کہ 200 میل تک ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہے یہ جاننا، اسپوتنک کا وسیلہ لو۔ چاند کی تحقیق میں جانا ایسا ہے، راکٹ کا وسیلہ لو۔ کیا سمجھے؟ جتنا اوپر جانا ہو اتنا مضبوط وسیلہ بھی ہو۔ میرے خدا سے بڑا اور بزرگ اور برتر کوئی نہیں، برتر کوئی نہیں، اور وسیلوں میں میرے نبی سے زیادہ مضبوط تر کوئی نہیں۔ اب آپ کی توجہ ایک میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار کروں گا۔ اچھا یہ ساری باتیں ایک بار ریکارڈ ہو جائے تو حسب ضرورت ہمارا عارف اللہ کرے اسما مسمہ ہو جائے، مولا نظر کر دے، غریب نواز کی پناہ میں آ جائے۔ تو ایک اشارہ کروں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔
तो मैंने नूर मोहम्मद को पैदा किया। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, रसूल पाक ने कहा सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया, सबसे पहले। वही सब तवज्जो को समझने की याद दिला करके आगे वापस आ जाऊंगा। सबसे पहले दीनों सब का दायरा कितना बड़ा है, एक्सेप्ट अल्लाह सब, जितने गैरुल्लाह वो सब, अल्लाह ही रब, जो अल्लाह नहीं वो सब, और जो अल्लाह नहीं, जो अल्लाह नहीं है वही सब है, और सबसे पहले है जमी से पहले, जमा से पहले, बकी से पहले, मका से पहले, यहाँ से पहले, वहां से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, हिंद से पहले, सिंध से पहले, फर्श से पहले, अर्श से पहले, मकान से पहले, जमान से पहले, आसमान से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाइल से पहले, इसराफील से पहले, इजराइल से पहले, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यहया से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, ईसा से पहले, अय्यूब से पहले, यूसुफ से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, अब्दे मोनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। क्या कहते हैं? पहले पहले पर हमको एक बात याद आ रही है, अल्लामा खुर्शीद साहब, एक हम लोग हैं, हम बाद में होते हैं, अब्बा पहले। किचौचा शरीफ में यही सिस्टम है, पोता बाद में आता है, दादा पहले होता है। क्या बात है, क्या बात। हमारे हिंदो पाक में तो यही माकूलियत है, मेरा ख्याल है इंग्लैंड में भी ऐसे ही होगा, पोता बाद में, दादा पहले। यहाँ तो बेटा हो जाता है, बाप का पता नहीं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई ना कोई बाप, कोई ना कोई दादा तो डेफिनेटली है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर, मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूं, आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस, मैं वजूद की बात कर रहा हूं। एक आम है, तुम हो, दुनिया के सारे इंसान हैं, हम बाद में है, बाप पहले, हम बाद में है, दादा पहले, हम बाद में है, परदादा पहले, और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, आबा से पहले, अजदाद से पहले। बस 3 नारा लगाया करो ताकि मैं आप फौरन अपने टाइम को यूज कर सकूं, और वो ये कि जब वो नूर सबसे पहले बना, हमें आप नात पढ़ो, कलाम करो, या कोई तोहफे में पैसा दे, नोट दे, कहाँ रखोगे? आपकी क्या आदत है करीमा है? जेब में। मतलब कोई ना कोई जगह तो हो। ये ताज मेरे सर पर है, इसको घर में कहीं तो रखूंगा, तो जगह पहले होना चाहिए। और अल्लाह क्या कह रहा है? नूर मैंने तुझे जगह से पहले बनाया। तो जब ये नूर बना तो रहा किस जगह? जगह है ही नहीं, जगह है ही नहीं, बस यही तवज्जो कीजिए, जगह है ही नहीं, तो फिर कहां रखा? आदम से पहले, जन्नत से पहले, खुल्द से पहले, मलाइका से पहले, नबियों से पहले, रसूलों से पहले, पाक जमीनों से पहले रखा कहां? कहा जगह का को ढूंढता है? हाशमी ये मेरा नूर है, ये मेरा नूर है, मेरा नूर जगह का मुहताज नहीं, सारी जगह इस नूर की मुहताज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर मौला रखा कहां? मौला रखा कहां? जब जगह नहीं है, जन्नत नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुल्द नहीं है, अर्श नहीं है, लौ नहीं है, कलम नहीं है, बनाने वाला तो है। अरे मुझे बोलना ना पड़े, तुम समझ जाओ यार, बोलूंगा तो फतवा लगेगा, बोलूंगा तब फतवा लगेगा, मैं ना बोलूं तुम समझ जाओ। अल्लामा खुर्शीद साहब बैठे हुए हैं, जरा सा चूकी जबान पकड़ेंगे, मुझे मालूम है अपनी हद, मैं ना बोलूं तुम समझ जाओ। समझ पर कैसे फतवा लगाएंगे?
بہت اچھا. کیا کہتے ہیں. دل نے سجدہ کیا کیا کر لو گے؟ سر تو بچا لیا نا میں نے, سر تو بچا لیا میں نے, دل گر گیا میں کیا کروں؟ تو میں اتنے ہی بولوں جتنے میں عافیت ہے, باقی سمجھ جاؤ. آؤ دیکھو, اللہ نے جب کچھ بھی نہیں بنایا تھا, اللہ ہی اللہ, اونلی اللہ, دوسرا نہ تھا. جب نور بنا تیسرا نہ تھا, میں نے نور بنایا, نہ یہاں نہ وہاں, قرب خاص میں رکھا. قرب خاص میں, اگر یہ قرب خاص باؤنسر ہے تو اور آسان کر دوں, اپنے پاس میں رکھا. تو حبیب ہے اس لیے اتنا قریب ہے, اور قریب اس لیے ہے کہ میں تجھے دیکھوں تم مجھے دیکھو, میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو محبت ہے, میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو, میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. اللہ بنا کے محبت کر رہا ہے, اور یہ پورا اسلام لے کے بھی محبت نہ کر پائیں. اللہ دے دے کے محبت کر رہا ہے, یہ لے لے کے بھی محبت نہیں کرتا. اب اس کو یہی رہنے دو, رمضان شریف آنے والا انشاءاللہ. ایک شرعی گواہ مل گیا, اعلان ہو جائے گا. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, انتظار کر رہے ہیں گواہ آ جائے. 4 آئے, اعلان کرو, تراویح شروع کرو. کیوں؟ چاند ہو گیا. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں, ہم نے سنا ہے. مفتی صاحب نے قلم پھر رکھ دیا. یہ سننے والے, سننے والے, کیا بات ہے. اس کے بعد پھر 2 آئے. آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں, ہم نے دیکھا نہیں, مگر سچی خبر ہے, بڑی پکی خبر ہے, سنا ہے, میں نے سنا ہے. 2 گھنٹہ گزر گیا, میں نے سنا ہے, ہم نے سنا ہے. 2 آئے, میں نے سنا ہے. 1 آیا, میں نے سنا ہے. سننے والوں کی لائن لگی تو بانگی کی فلڈ اپ ہو گیا. بولا مفتی صاحب کہو تو دروازہ بند کروں, سب سننے والے آ رہے ہیں. مفتی صاحب نے نہیں, کھلا رکھو, شاید دیکھنے والا آ جائے. کھلا رکھو, شاید دیکھنے والا آ جائے. اور جیسے ہی ایک آیا, مفتی صاحب تو ایسے ہی فلڈ اپ تھے, ڈائریکٹ پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولا نہیں, میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے. اور جیسے ہی وہ گواہی دے کے گیا, گواہی دے کے گیا, مفتی نے دروازہ بند کیا کہ اب کسی سننے والے کی ضرورت نہیں. ختم نبوت, ختم نبوت. بلا تشبیہ سچ گواہی ہر نبی نے دی. ہر نبی کی گواہی برحق ہے, سچی ہے, مگر دیکھا نہیں. وحی سے, الہام سے, اللہ کی ودیت سے, علم پاک سے, علم لدنی سے, علم وسط علمی سے جانا ضرور, پہچانا ضرور, مانا ضرور, دیکھا نہیں. اور جب 1,24,000 کم و بیش الوہیت کی گواہی دینے والے آئے تو 12 ربیع الاول کو مکے کی پاک دھرتی پر 40 سال کی عمر میں جب اعلان کرتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ ایک ہے, تو لوگوں نے پوچھا کیا تم نے سنا ہے؟ بولے نہیں, میں نے دیکھا ہے. تب رب نے کہا سب کی گواہی برحق ہے مگر سماعت سے ہے, مگر اس نبی نے چشم دید دیکھا ہے, اسی لیے کہا اِنَّا
ارسلنا کا شاہدہ، ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنایا۔ کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں، کیا بات اور جب دیکھنے والا آ گیا، جب دیکھنے والا آ گیا تو رب نے اعلان کیا، دیکھنے والا آ گیا، نبوت کا دروازہ بند کرو، رسالت کا دروازہ بند کرو، کیونکہ دیکھنے والا آ گیا۔ اب اگر کسی نے غلطی سے کہا میں نبی ہوں تو بڑی سادگی سے پوچھوں گا دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ ابھی تو جب سننے والے آ رہے تھے تب آنا چاہیے تھا دیکھنے۔ جب سننے والے آ رہے تھے تب نہیں آیا، اور دیکھنے والے کے بعد تجھے مانے گا کون؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور گواہ میں وہ گواہی نہیں ہے جس میں دو کوالٹی نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ میں ہر ملک کو ریسپیکٹ پہ کرتا ہوں، اس لیے کہ وہاں مجھے آنے دیا، رہنے دیا، اور وہاں میں کھاتا پیتا ہوں، تو اس لیے آئی ایم لونگ نیچر ہے میرا، کسی بھی ملک میں جاتا ہوں۔ ریلیجن آف پیس کو پھیلانا ہے، پروفٹ آف پیس کا حال بتانا ہے، اور ہاؤس آف پیس تک پہنچانا ہے۔ ہمارا کعبہ جو ہے بیت السلام ہے، ہمارا نبی جو ہے نبی السلام ہے، ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ریلیجن آف پیس، پروفٹ آف پیس۔ اور جب ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو ہماری ہیبٹ ہے السلام علیکم، پیس اپان یو۔ وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، پیس اپان یو ٹو۔ پیس بریکر کہیں اور ملیں گے، اہل سنت میں نہیں۔ ہم کو تو غوث اعظم نے، غریب نواز نے، قطب الاقطاب نے، بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر نے، محبوب الہی نے، صابر کلیری نے، چراغ دہلوی نے، آئین ہند نے ہمیں تو پیس میکنگ فورس بنایا، پیس بریکنگ فورس نہیں۔ آپ غور فرمائیں، ایک آئی وٹنس کھڑا ہوا، جج نے پوچھا یہ جب مرڈر ہوا تھا تو تو کہاں تھا؟ گواہی دینے گیا ہے، وٹنس باکس میں کھڑا ہے۔ جج نے پوچھا ایٹ دی ٹائم آف مرڈر جو بلیک برن میں ہو گیا تو کہاں تھا؟ میں بمبئی میں تھا۔ گیٹ آؤٹ! وہ آئی وٹنس نہیں ہوتا جو حاضر نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دوسرا گواہ لاؤ۔ کورٹ میں دوسرا آئی وٹنس آیا، وٹنس باکس میں کھڑا ہے، اور بلیک کلر کا ڈارک بلیک چشمہ لگائے ہوئے بیان دے رہا ہے ہاں، یا عبدالغفور نے عبدالشکور کو مارا، بول رہا ہے۔ جج نے سوچا کہ یہ تو روم بھی ڈارک ہے، ریز آف سن آ نہیں رہی ہے، تو یہ چشمہ اتنا ڈارک کیوں پہنے ہوئے ہے؟ اس کو کچھ اسٹرائک کر گیا۔ اس نے کلر سے کہا اس کا چشمہ اتارو۔ جب چشمہ اتارا تو وہ بلائنڈ تھا۔ گیٹ آؤٹ! نظر ہے نہیں، گواہی دینے آیا، نظر ہے نہیں، گواہی دینے آیا ہے۔ آئی وٹنس کا ناظر ہونا ضروری۔ خدا نے کہا میرا حبیب شاہد ہے، ہمارا امام بولا تب تو حاضر و ناظر ہے۔